میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو، میری شادی ہونے والی ہے اب۔ میں نے التجا کی تھی، اور التجا بھی اس سے کی تھی جو انسان نہ تھا اور نہ انسان جیسا دل رکھتا تھا۔ نہ جانے وہ میری بات کو سمجھتا یا نہیں۔ میں تم سے شادی کر کے رہوں گا، میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں، وہ جنزادہ بولا، اور پھر اچانک ہوا میں غائب ہو گیا۔ یہ جنزادہ مجھے ایک درخت پر ملا تھا۔ میں درخت کے قریب کھلے بالوں میں اور ڈھیر ساری خوشبو لگائے ماڈرن لباس میں سیلفیز لے رہی تھی۔ اس جنزادے نے مجھے دیکھ لیا تھا اور مجھ پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں جانتی ہوں غلطی میری ہی تھی، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ مجھے امی کے ساتھ آج بازار جانا تھا شاپنگ کے لیے۔ میری شادی کے دن قریب تھے۔ میں نے امی کو اس جنزادے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا ہوا تھا۔ ہم شام کو بازار کے لیے نکل گئیں۔ جب ہم بازار پہنچے تو ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ امی، یہ بازار تو بہت ہی بدل گیا ہے نا؟ ایک ہفتے میں اتنا زیادہ چینج؟ میں بازار کو دیکھ کر حیرت سے بولی، ابھی پچھلے ہفتے ہی تو ہم آئے تھے۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور اسی مناسبت سے ہم بازار بھی غریبوں والے ہی آتے تھے، یعنی اس بازار میں جہاں پر 3rd کلاس مال بکتا تھا۔ لیکن آج تو ایسا لگ رہا تھا یہ بازار امیر لوگوں کا ہے۔ بازار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہر دکان کے باہر شاہانہ کام کیا گیا تھا۔ ہر دکان پر سونے اور ہیرے کی جیولری مل رہی تھی۔ ہم یوں ہی ایک دکان میں گھس گئے۔ یہاں کے لہنگے دیکھ کر میری باتیں کھل گئیں۔ مجھے ان کی خوبصورتی اور کام سے لگ رہا تھا جیسے سب لہنگوں کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے، لیکن میرے پاس تو صرف چند ہزار روپے تھے۔ میں نے اور امی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہم دونوں سمجھ گئے تھے کہ یہ کپڑے ہماری اوقات سے باہر ہیں، سو ہم دونوں دکان سے باہر جانے لگے۔ اچانک دکاندار نے ہمیں پکارا، میم کیا چاہیے؟ لہنگا چاہیے، مگر اس دکان سے تو شاید میں کبھی خرید ہی نہ سکوں، میں نے حسرت سے کہا۔ اچانک وہ دکاندار مسکرایا، میڈم بتائیے آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، میں اس حساب سے آپ کو لہنگا دکھاتا ہوں۔ دکاندار نے کہا تو امی نے اسے 10,000 روپے بتائے۔ رقم سن کر وہ لہنگا اٹھا لایا۔ وہ وہی لہنگا اٹھا کر لایا تھا جو میرے دل کو اچھا لگا تھا۔ یہ لہنگا 10,000 روپے کا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اپنی شکل اور حیت کے لحاظ سے تو وہ کہیں زیادہ مہنگا لگ رہا تھا۔ نہیں، اس کی قیمت 1 کروڑ ہے، مگر صرف آپ کے لیے میں اسے 10,000 میں دوں گا۔ دکاندار کی بات سن کر ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ امی نے وہ لہنگا پیک کروا لیا تھا۔ میں تو حیران تھی کہ اتنا ڈسکاؤنٹ کیسے مل سکتا ہے۔ گھر آ کر بھی میں نے ابھی لہنگا چیک کیا، لیکن کہیں کوئی نقص نہ تھا۔ شادی کا لہنگا دیکھنے میری کزنز بھی آئیں اور وہ مہنگے لہنگے کو دیکھ کر حیران تھی۔ خیر، اپنے نکاح کے دن میں نے وہی لہنگا پہن لیا۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیسے ہی نکاح ہوا میں نے پہلی بار اپنے دولہے کی شکل دیکھی۔ ہمارے خاندان میں یہ رواج تھا کہ نکاح کے بعد ہی لڑکی دولہے کو دیکھ سکتی ہے۔ دولہے کو دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ یہ تو وہی جنزادہ تھا جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میری شادی تو اسی سے ہو گئی تھی۔ کہا تھا نا، تم سے شادی کروں گا اور تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ وہ میرے پاس آ کر ہنستے ہوئے بولا۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں تھی اور باقی سب باہر۔ میں دلہن کے روپ میں تھی۔ جنزادے کو دیکھ کر میری حالت خراب ہونے لگی۔ امی مجھے طلاق چاہیے۔ جس سے میری شادی ہوئی ہے وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک جنزادہ ہے۔ امی مجھے بچا لیں، ورنہ وہ مجھے اپنی دنیا میں لے جائے گا، مجھے بچا لیں۔ میں حواس باختہ باہر آئی اور امی کو بتانے لگی۔ میری حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ سب حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ ہوش تو مجھے تب آیا جب خاندان والے میرے اوپر انگلیاں اٹھانے لگے۔ کتنی بے حیا ہے یہ، لگتا ہے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھو تو ابھی نکاح کو 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور طلاق کی بات کر رہی ہے۔ مجھے تو اس پر پہلے سے ہی شک تھا۔ سب لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ میں شرمندگی سے زمین میں گڑ جانا چاہتی تھی۔ امی سب کی باتیں سن کر دل برداشتہ ہو گئیں۔ میں اب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ امی کی عزت کی خاطر میں نے رخصتی کروا لی، لیکن رخصتی کے بعد وہ جنزادہ مجھے اپنی دنیا میں لے گیا۔ اس نے مجھے اپنی دنیا میں قید کر لیا تھا۔ میں کبھی اپنی دنیا میں واپس نہیں گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری امی کیسی ہیں۔ اس جنزادے سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ میں اس کی بیوی بن کر اس کی دنیا میں رہ رہی تھی۔ میں آج بھی اس دن کو یاد کرتی ہوں تو رو پڑتی ہوں۔
لڑکیوں کو گھر سے باہر ہمیشہ پردے میں جانا چاہیے۔ اگر میں اس دن پردہ کرتی تو جنزادہ مجھ پر عاشق نہ ہوتا اور نہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ مجھے اپنی امی سے ملنے جانا ہے۔ میں نے دن میں ہمت کر کے اس سے کہا، تمہاری امی کا انتقال ہو چکا ہے، اس بات کو تو کافی ماہ گزر گئے ہیں۔ اس جنزادے کی اطلاع پر میں دنگ رہ گئی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میرے جسم پر نیلے نشانات تھے۔ جب بھی میں کوئی کام غلط کر جاتی تو جنزادہ مجھے اذیت پہنچاتا تھا۔ میرا رونے کا دل کرتا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے میری کی گئی غلطی کی سزا مل رہی تھی۔